لپسٹک لگا لیتی ہیں خواتین ہونٹوں پہ، تو اب وہ نامحرم کو نہیں دکھا سکتی، یا لائٹ میک اپ ہے جسے محسوس نہیں ہو رہا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس نے بہت زیادہ جیسے آنکھوں پہ یا چہرے پہ کچھ ایسے میک اپ کی چیزیں لگا رکھی ہیں جس سے کہ نامحرم مرد کو اس میں کشش محسوس ہو یا اتنا سے اس کی توجہ اس طرف جائے، وہ جائز نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی واجب نہیں ہے تو میں کیوں کروں، واجب دیکھیں شریعت محمدی میں آیا یہ نہیں ہے کہ آقا ہمسایہ بھی اگر بھوکا سو جائے تو آپ گنہگار ہیں کیونکہ ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے، تو کیا اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے فادر ان لا سسر ہیں ساس ہیں بھوکے سو رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں دے رہے، بیمار ہیں بزرگ ہیں، تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، پوڈ کاسٹ وتھ کومیل میں آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج کا پروگرام کا ٹاپک ہے سلیوشن فار ہیپلی میرڈ لائف ان آئیز آف دین۔ اور اس ٹاپک پر آج روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید علی رضا رضوی صاحب، اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں جو کہ تشریف لے کے آئے ہیں UK لندن سے۔ مولانا آپ کا خیر مقدم ہے پوڈ کاسٹ وتھ کومیل میں، اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ مولانا کے انٹروڈکشن کے لیے اگر کہیں کہ مولانا پریزیڈنٹ آف مجلس علماء شیعہ یوروپ UK، جو کہ 5th ٹائم الیکٹڈ ہوئے ہیں، ماشاءاللہ آپ کو بہت بہت مبارکباد۔ اور مولانا کی تعلیم کی بات کی جائے تو آپ گریجویٹ ہیں ان ڈوئل ماسٹرز اسلامک اینڈ عربک، اور آپ نے کچھ کتابیں جو ٹرانسلیٹ کی ہیں جس میں سے ون آف کہیں کتاب التوحید بائی شیخ سادو، اور جس کو آپ نے ٹرانسلیٹ کیا ہے دا بک آف ڈیوائن یونٹی۔ مولانا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر کے آئے اور اس ناچیز کو عزت بخشی۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہے، آباد رہے۔ قبلہ، آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو پروگرام کا ٹاپک ہے، اس کا عنوان ہے سلیوشن آف ہیپلی میرڈ لائف ان آئیز آف دی، جس کے وقوف ہمارے کچھ سوالات ہیں جو کہ حالات حاضرہ ہے۔ آج کل ماحول ہے شادی ہونے کے بعد، کچھ سوالات ایسے ہیں کہ لڑکی کی طرف سے ہیں اور کچھ سوالات ایسے ہیں کہ لڑکے کی طرف سے ہیں، جس میں پہلا سوال ہم کر رہے ہیں کہ محرم اور نامحرم حالات حاضرہ میں۔ حالات حاضرہ میں قبلہ اگر آپ دیکھیں کہ آغا خامنہئی کا فتویٰ ہے، اور سبھی علماء دی کو میں اس میں انوالو کر لیتا ہوں، کہ فتویٰ ہے کہ آپ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں بطور لیڈی آپ ٹاکنگ اباؤٹ، لیکن جو حالات ہیں اس حالات میں اگر لیڈی کی نگاہ کسی پر پڑتی ہے یا کسی نامحرم کی اس لیڈی پر نگاہ پڑتی ہے تو وہ کہاں تک ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جو نگاہ کے احکام ہے، یعنی توفیق المسائل میں جتنے بھی آپ کو کتاب النکاح میں جائیں گے یا احکام کی کتابوں میں نگاہ کے احکام کہ نامحرم کو دیکھنا یا نامحرم کسی اور کو دیکھے، یہ اس کی یعنی سخت احکام ہے۔ شریعت محمدی میں پردہ مردوں اور خواتین دونوں پہ واجب ہے، مرد کا بھی بدن اپنا واجب ہے، خاتون کا بھی۔ خاتون کے یہ کیا کیا استثناء ہے، ایکسیمپٹڈ کیا ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حالات حاضرہ میں پوری دنیا کے اندر بھی جو چل رہا ہے، تو اس میں ایگزامشن پہ بھی علماء میں اختلاف ہے۔ افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ بھی یہ کافی سخت احکام ہے اس کے، جس کو ہم بعض اوقات معاشرے میں بہت لائٹلی لے لیتے ہیں۔ بعض فقہاء نے زیادہ تر نے لکھا یہ ہے کہ ما عدا الوجہ والکفین، چہرہ اور ہاتھ چھپانا واجب نہیں ہے۔ بہت سے اور زیادہ تر فقہاء کہتے ہیں خاتون کا پاؤں کو بھی چھپانا واجب ہے، یہ پاؤں وہ اپنے جرابوں کے باہر نامحرم کے سامنے نہیں آ سکتی۔ مرحوم آغا خوئی ہے، جس طرح سے بہت سے اور جیسے آغا بشیر یا اور بہت سے فقہاء کہتے ہیں کہ احتیاط واجب کے طور پہ چہرے کا بھی چھپانا واجب ہے، لیکن ثانیہ راغ خامنہئی اور اس طرح سے بہت سے فقہاء کہتے ہیں کہ چہرے کا چھپانا واجب نہیں ہے، ہاتھ اور چہرہ، لیکن اس میں کچھ شرائط ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر مہندی لگا رکھی ہو ہاتھوں پہ یا نیل پالش لگا رکھی ہو تو پھر ہاتھوں کا بھی چھپانا واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بیوٹیفیکیشن ہے، اور عورت کی جو آرائش کہا جاتا ہے، جیسے فارسی میں زینت، عربی میں کہتے ہیں، اردو میں ہم زینت ہی استعمال کرتے ہیں، بیوٹیفیکیشن، کہ عورت اپنے آپ کو آراستہ کرے گی تو صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے، یعنی محرم کے لیے۔ اس کو باپ دیکھ سکتا ہے، اس کو بھائی دیکھ سکتے ہیں، بیٹا دیکھ سکتا ہے، لیکن شوہر نہ محرم مرد جو ہے عورت کی خوبصورتی کو نہیں دیکھ سکتا، یعنی اگر وہ اپنے آپ کو جتنی نارمل ہے اس سے زیادہ اپنے آپ کو خوبصورتی میک اپ کرے۔ تو اچھا، اگر آپ کہیں کہ اس طرح لفظوں کو پلٹ کہ آپ نے کہا کہ مہندی اور نیم پالش شو باقاعدہ ایک میک اپ تو ہوتا ہے،
اگر اس کو کرنے کے بعد بھی چہرہ کھلا ہے؟ اچھا، اب یہ صرف میں نے ہاتھوں کے لیے بتایا تھا اور آپ نے بالکل صحیح سوال کر لیا چہرے سے متعلق، جس میں میں اگلا آنے والا تھا. لیکن چہرے پہ بھی اگر میک اپ کر رکھا ہے، اب لپسٹک لگا لیتی ہیں خواتین ہونٹوں پہ، تو اب وہ نامحرم کو نہیں دکھا سکتی. یا لائٹ میک اپ ہے جسے محسوس نہیں ہو رہا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس نے بہت زیادہ جیسے آنکھوں پہ یا چہرے پہ کچھ ایسے میک اپ کی چیزیں لگا رکھی ہیں جس سے کہ نامحرم مرد کو اس میں کشش محسوس ہو یا اس کی توجہ اس طرف جائے، تو وہ جائز نہیں ہے. اور اگر وہ چہرے کو اس طرح سے میک اپ کر لیتی تو وہ جائز ہے، لیکن اس پہ چھپانا واجب ہے. یعنی وہ جو ہے، اب مثال کے طور پہ بھووں سے متعلق پوری بحث ہے کہ آئی براؤز خواتین بناتی ہیں، یعنی کیا کرتی ہے، اس کو وہ بھووں کو بال اتارتی ہیں، اس کو وہ خوبصورت بناتی ہے، کیا بناتی ہیں، یا جیسی بھی اس میں وہ رنگ وغیرہ لگا لیتے ہیں یا کچھ، تو وہ خوبصورت بناتی ہے اس کو. کہتے اگر وہ بھووں کا بنانا جیسے آئی براؤز بنانا معاشرے میں عام طور سے عام ہے، یعنی اکثر خواتین کرتی ہیں، عام سے بولا جائے اکثر خواتین کرتی ہیں، تو پھر آنکھوں کے بھووں کا چھپانا واجب نہیں ہے. لیکن اگر ایک معاشرے کے اندر زیادہ تر خواتین نہیں بناتی بھویں، تو پھر آنکھوں کی جو خاتون بھویں بناتی ہے تو اس کا ان بھووں کو چھپانا بھی واجب ہو. تو بہرحال اب یہ تفصیلی بحثیں ہیں ساری، جو تمام کے تمام میک اپ اور ان چیزوں سے ہماری کتابوں میں موجود بھی ہیں، اور کچھ ہمارے فقہا کے اس میں فتاویٰ کی. ماشاءاللہ قبلہ نے جو پہلے سوالات کے ہم نے کیا تھا اس پر بہتر روشنی ڈالی. اسی سلسلے میں دوسرا سوال آگے سے کر رہے ہیں کہ عورت اور مرد کے حقوق ان کے ان لاز کے فیملی پر کہاں تک ہوتے ہیں اور کیا صحیح ہے اور وہ کتنا کر سکتا ہے. یہ دونوں کے لیے مرد کے حوالے سے بھی اس کے ان لاز کی فیملی پر، اور اہلیہ کے حوالے سے ان کے ہسبینڈ کی فیملی. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یعنی دو طرفہ حقوق ہیں. اسلام میں حقوق سے زیادہ ذمہ داریوں کی بحث ہے. تو اب یعنی آیا ان لاز سے مراد ہے کہ سسرال جو ہے خاتون کا، اور ان کے اس پہ کیا حق ہیں، اور اس خاتون کی اپنے ان لاز کی طرف ذمہ داریاں کیا ہیں. یا یوں کریں کہ سوال تو چینج کر لیتے ہیں، ان لاز کے بہو پر کیا حق ہے، ہاں، اور بہو کے ان لاز پر کیا حق چلے یہ بہت اچھا ہے. ہو. جی اگر دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حق تو کسی کا کسی پہ کوئی نہیں، صرف یہ ہے کہ ادب و احترام، ایک مومن کا دوسرے کا ادب و احترام واجب ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ گھر میں کھانا بنانا اور سب کچھ کرنا اللہ نے اس پہ فرض اس لیے نہیں کیا تاکہ اگر اس پہ اللہ فرض قرار دے دیتا تو وہ کہتے ہیں ہمارا کیا کر رہی ہے، اپنا فرض ادا کر رہی ہے. تو شریعت نے یہ کہا ہے کہ جب وہ گھر میں کام کرے تو اس کو بار بار سراہو، اس کی تعریف کرو، شکریہ ادا کرو، تاکہ اسے بھی انکریجمنٹ ملے، حوصلہ افزائی ہو کہ وہ کام کرتی رہے. تو اسلام کی نگاہ میں بھی یہ ضروری ہے کہ جو کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا ہے، جو میں کہنا چاہ رہا تھا. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھی واجب نہیں ہے تو میں کیوں کروں واجب. دیکھیں دیکھیں شریعت محمدی میں آیا یہ نہیں ہے کہ ہمسایہ بھی اگر بھوکا سو جائے تو آپ گنہگار ہیں کیونکہ ہمسایہ بھوکا سو رہا ہے. تو کیا اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے فادر ان لا، سسر ہیں، ساس ہیں، بھوکے سو رہے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں دے رہے، بیمار ہیں، بزرگ ہیں، تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ تو میرا مقصد یہ کہنے کا کہ سب ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں، سب ایک دوسرے سے محبت اور عزت کے ساتھ پیش آئیں. اگر یہ عموماً ہو گیا ہے کہ آپ سوالات ہوتے ہیں، ابھی کوئی بحث گھر میں ہوئی یا کوئی مسئلہ ایسا آیا تو ذکر کیا گیا کہ میری ذمہ داری صرف آپ کی ہے، بیوی جو ہے وہ شوہر سے گفتگو کر رہی ہیں کہ میری ذمہ داری صرف آپ کی ہے. اسلامک طور پہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کے والدین کی میں دیکھ بھال کروں، ان کے لیے میں کھانا بناؤں یا ان کے لیے میں دوائی دارو کروں. تو کیا یہ ہم اس ذمہ داری سے بھاگ سکتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فرض کس پہ ہے؟ بیٹے پہ. جی، اب بیٹا نوکری کرے گا یا مثال کے طور پہ بوڑھے ماں باپ کی دوا دارو کو دیکھے گا، ان کے کھانے پینے کو دیکھے گا. تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ آسان کیا اور کہا کہ یا علی اے فاطمہ، آپ دونوں میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں آپ دونوں کی ذمہ داریاں بانٹ دیتا ہوں. گھر کے باہر کے کام علی آپ کی ذمہ داری رہیں گے، اور گھر کے اندر کے کام میں فاطمہ کو دے دیتا ہوں. جبکہ گھر کے اندر کے کام میں بھی مولا کے اپنے کام اپنے پہ فرض ہیں، جناب سیدہ پہ باہر کے کام. تو لیکن رسول خدا نے تقسیم کر دی ہے نا. اسی طرح سے اب شوہر جاب پہ جا رہا ہے، کما کے لا رہا ہے تاکہ بیوی کی لوگ دیکھ بھال کر سکے، تو بہت سے والدین کے حقوق وہ ادا نہیں کر پائے گا.
تو اگر آپ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹا دیں گی تو آپ بھی ثواب میں شریک رہیں. تو اس لیے میری اپنی تمام بہنوں بیٹیوں سے درخواست ہوگی کہ یہ نہ سوچے کہ یہ شوہر کا واجب ہے، میرا تو ہے نہیں، تو وہ نوکری تو چھوڑ نہیں سکتا، تو اس لیے اس میں تھوڑا سا ہاتھ بٹا دیں. اور ایسے بہت سے کام ہیں، مثال کے طور پہ شوہر کہہ کہ بھی ٹھیک ہے جی، سامنے مجھ پہ بھی تو صرف 2 ہی جوڑے واجب ہیں، اس سے زیادہ لے کے دکھا دو. اگر زبردستی اور یہ کہ بھی میرے بھی اس سے زیادہ فرض نہیں ہے، تو یہ لڑائی جھگڑنے والی بات نہیں ہے کہ بھی وہ خاتون کہ بھی مجھے شوہر بھی کہنے لگے کہ بھی ٹھیک ہے تمہارے پہ واجب نہیں میرے ماں باپ کی خدمت، تو میرے پہ بھی واجب نہیں ہے تو میں تمہیں 2 سے زیادہ جوڑے لے کے دوں سال میں، صاحب میں 2 جوڑے واجب ہے 2 جوڑے لے لوں گا. یہ نہیں ہونا، رویہ بدلے کا اور مقابلہ بازی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو آج ہمارے ہاں معاشرے میں نا ایک بدلہ اور مقابلہ چل پڑا ہے، میں آپ کی وساطت سے جو بات پہنچانا چاہ رہا ہوں اپنی بہن بیٹیوں تک کہ یہ رویہ غلط ہے. بلکہ یہ کوشش کریں کہ محبت سے، اور اگر کسی کے کام آ جائے گا تو اس کا ثواب تو ملے گا ہی ہمیشہ. تو یہ تو میرے بغیر اجازت کے آپ گھر سے باہر نہیں جا سکتے. میں آپ کو ادارہ نہیں دوں گا. میں نے یہ سب دیکھا کہ اگر تم میرے ماں باپ کی دعا نہیں کرو گے تو پھر میرے اپنے ماں باپ سے میں ملنے کی تمہیں اجازت نہیں دے رہا، کیونکہ تم پہ واجب ہے میری. یہ باتیں نہ کریں، اس سے سوائے جھگڑے فساد کے اور کچھ نہیں ہوتا. یہ بحثیں جو آج حقوق کی بحثیں شروع ہوئی ہے نا، جس میں میں شروع میں اشارتاً میں کہہ رہا تھا، میں بھی دوبارہ صراحتاً کہوں گا، یہ مغربی دنیا سے شروع ہوئی ہے. جی. رائٹس کی بحثیں ہیں، دس از مائی رائٹ، کہ میرا حق ہے. تو حقوق کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کی بات کریں، اور ساتھ ساتھ پیار محبت کی بات کریں کہ کوئی بات نہیں، ہاتھ بٹانے کام بٹانے میں ثواب زیادہ ہے. تو یہ تو اگر آپ کسی کافر اور کسی غیر مسلم کے لیے کو دوا دارو کر دیں گے، کھانا کھلا دیں گے، تو اس کا بھی ثواب ہے. جانور تک کو کھانا کھلانے کا، کتا نجس العین ہے، اسے بھی اگر آپ سڑک کے اوپر پڑا ہوا ہے روٹی ڈال دیں گے، دودھ پلا دیں گے، اب بیمار ہو گیا، وہ ٹانگ ٹوٹ گئی، کتے کی گاڑی کے نیچے آ گیا، اس کی ٹانگ ٹھیک کروا دیں گے، اس کا بھی ثواب ہے. اس کا بھی اصل ہے تو ثواب لکھا ہے. تو یہ ساس سسر تو انسان ہیں، شوہر کے والدین ہیں، واجب الاطاعہ ہیں، ان کا عزت احترام واجب ہے. تو تھوڑا بہت ایک بانش سوالات میں جب سوالوں کی کڑیاں جڑ رہی ہیں تو ایک سوال اور ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں، نام نہیں لوں گا لیکن میں آپ سے ظاہر کر دیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آج کل بڑے صغیر ہوئے بڑا ہے کہ عموماً ہے کہ لڑکے کی شادی کرنے کے لیے یا لڑکی کی شادی کرنے کے لیے گھر ہو تو شادی کی جائے، عموماً اس کی نوکری ہو تو شادی کی جائے، بڑی اچھی نوکری یا اچھی انکم ہو تو شادی کی جائے، اور لڑکی کے لیے ہے کہ 25-30 سال کی عمر ہو جائے تو ہم لوگ شادی کریں. کیا شادی کے لیے کوئی شرائط یا ایسی کون سی چیز ہے اسلام میں کہ لڑکے لڑکی میں ہو تو شادی کی جا سکتی ہے بنا کسی مسائل؟ آپ نے یہ جو سوال کیا ہے یہ معاشرے کا ہر دور میں مسئلہ رہا ہے اور اس دور میں پڑھ گیا ہے. اور یہ صرف برصغیر کا نہیں ہے، بلکہ اس وقت مغربی دنیا میں بھی یہ بہت زیادہ مسئلہ گھمبیر ہو چکا ہے. جی. اور مجھے افریقہ جانے کا بہت زیادہ اتفاق ہوتا ہے، افریقہ میں بھی یہ مسائل آتے ہیں. تو اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں صلی اللہ علیہ وسلم سب کو تعجیل کی تاکید ہے. تعجیل جلدی کرے شادی میں، سب کو، سوائے ایک وجہ سے آپ تاخیر کر سکتے ہیں. یعنی ہر طبقے کو، ہر معاشرے کے فرد کو، مرد زن سب کو جلدی شادی کرنے کی تاکید دی گئی ہے. صرف اور صرف ایک وجہ ہے جس میں تاخیر، وہ ہے تعلیم، کہ آپ تعلیم کی خاطر تاخیر کر سکتے ہیں کہ ابھی تعلیم مکمل نہیں ہوئی تو اس کے علاوہ کسی کیوں کہ، اور اگر اس میں بھی حرام میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہو تو پھر آپ تعلیم کی وجہ سے بھی تاخیر نہیں کر سکتے. کہ جب آپ کہہ رہے ہیں تعلیم یہ کمپلسری ہے یا جب آپ کی تعلیم چل رہی ہے تو آپ ایکسکیوز کر سکتے ہیں؟ نہیں، کمپلسری نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ اس میں چھوٹ ہے کہ یعنی تعلیم کی خاطر، مثال کے طور پر بہت سے لوگ پردیس جاتے ہیں، بہت سے لوگ تعلیم میں ان کو بہت زیادہ وقت چاہیے ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایسے بھی شادی جب ہو جاتی ہے تو انسان تعلیم کو وقت نہیں دے پاتا. تو اس لیے یہ کہا گیا ہے. اب میں اس کی احادیث کو نہیں پیش کروں گا کیونکہ بعض اس میں ایسے الفاظ ہیں. تو بہرحال احادیث میں آیا ہے کہ تاخیر کر سکتے ہیں تو صرف اسے تعلیم کے خاطر علم حاصل کرنے کے لیے کریں. دوسری وجہ یہ ہے، دوسری جو اہم نقطہ یہ ہے، شریعت محمدی میں کہا گیا ہے کہ شادی کرنے سے رزق آتا ہے. ماشاءاللہ. بچے جب ہوں گے تو وہ اپنا خود رزق لے کے آئیں گے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ اللہ، اپنے بچوں کو رزق اور رزق کی تنگی کے خوف سے قتل مت کرو، یعنی ابورشن مت کرواؤ. یہ مت کرو کہ اللہ نحن نرزقکم ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی رزق دیں گے. جب بیوی آئے گی تو وہ اپنی قسمت کا رزق لے کے آئے گی، جب بچے آئیں گے تو وہ اپنا رزق لے کے آئیں گے.
بلکہ تاکید کی گئی ہے کہ اب بچے زیادہ پیدا کریں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں بچے زیادہ ہوں گے تو پھر رزق کم ہو جائے گا، بٹ نہیں، پیسہ نہیں ہے، بل اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنے جتنے بچے ہوں گے ان سب کا رزق ہم دیں گے۔ تو شریعت میں یہ ہے کہ آپ جب شادی کر لیں گے تو رزق میں اضافہ ہوگا۔ اب جو قابل غور بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ جب مکان ہوگا، جب اچھی نوکری ہوگی تو ہم شریعت یہ کہے کہ آپ شادی کر لیں، بڑا مکان ہو جائے گا، شادی کر لیں، خود بخود اچھی نوکری لگ جائے گی، رزق میں خود بخود برکت ہونے لگے گی شادی کا چیز، تو اس بات کا خود بخود خیال رکھیں۔ سر نہیں، عموماً یہ ہو گیا ہے کہ ابھی تو ہم سیٹل نہیں ہو، ابھی تو ہم اس مقام پہ نہیں پہنچے ہیں کہ ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ جو میرا سوال تھا آپ سے کہ ایسا کیا لڑکے اور لڑکی میں ہونا چاہیے کہ وہ شادی کی جا سکتی؟ اسلام میں ترغیب دلائی ہے کہ جوانی ہی میں شادی کی جائے گی۔ اس میں کوئی عمر کی؟ اگر آپ ائمہ علیہ السلام کی دیکھ لیں تو سب سے زیادہ دیر سے رسول خدا کی شادی ہوئی ہے، 25 برس کے سے ہوئے، مولا امیر 23 برس کے تھے، اکثر ائمہ علیہ السلام 20 22 سال 18 19 سال کی عمروں میں شادی ہو گئی۔ اسلام کے نظام میں عمر کے حساب سے کچھ ایسا ہے کہ ہم 12 سال یا 15 سال یا 13 سال کے بعد لڑکے اور لڑکیاں میں عمر کا فرق ہے شادی کے لیے؟ ہاں، اب اصل میں زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ جب جو اب قوانین یہ ہے کہ 16 سال 17 18 سال کی عمر سے پہلے شادی کی اجازت نہیں ہے، اکثر ممالک تو اپنے ملک کے قانون کو توڑنے کی اجازت نہیں دیتی شریعت، تو اب یہ ہے کہ آپ اس کے حساب سے شادی کریں، لیکن جیسی تعلیم مکمل ہو جائے تو بجائے اس کے کہ لڑکے لڑکیاں خود انتخاب کریں یا خدا نخواستہ وہ غیر مشروع یا غیر جائز تعلقات میں مبتلا ہو یا ان کی جلدی شادیاں کرتے رہ جائیں، تو شریعت نے بہت زیادہ تاکید کیا، اور امام باقر ساتھ یہ حدیث ہے کہ زندگی میں ایمان میں کمال ہی شادی کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ تو مؤمن یہ جو حدیث نبوی ہے نا کہ من تزوج فقد احرز نصف دینہ، یا میرے رویہ شادی جس نے شادی کی اس نے اپنا آدھا ایمان بچا لیا، تو جب شادی کرنے سے انسان گناہوں سے بچتا ہے اور ایمان کامل ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس میں چھوٹی سی بات اور ایڈ کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اچھا کنٹری کے حساب سے آپ مختار ہو جاتے ہیں۔ کیا اسلام میں بھی ایسا کچھ ہے کہ اگر ہم اپنی عمر پہ شادی یا اس کے بالغ ہم ہو جاتے ہیں تو کیا ہم اپنے ڈیسیزن لے سکتے ہیں، ہم اپنی شادی یا ہم اپنے وجوہات کو ڈیلے کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے؟ اچھا، اس میں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ہے کنواری لڑکی کے لیے کہ وہ بغیر باپ کی یا ولی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا، اور لڑکے کی اجازت جو دی بھی گئی ہے تو وہ یہ ہے کہ یعنی والدین تاخیر نہ کرے، یہ یعنی جس قدر ہو سکے، نہیں ائمہ علیہ السلام کی شریعت میں اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان کئی فیصلوں میں ہمیشہ غلطی کا وہ مرتکب ہو جاتا ہے، کیونکہ تجربہ کار نہیں ہوتا، خاص طور سے لڑکے کے رشتے کے لیے کہتے ہیں کہ ماں یا بہنوں کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ مرد کو ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا ہے اور اس کے مطابق لڑکی لے کے آئے گی، لیکن مائیں اتنا سخت نہ بنا دیں کہ انہیں کوئی لڑکی پسند نہ آئے یا معیارات بہت زیادہ بنا دو۔ آج کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ اتنا سخت بنا دیتی ہیں۔ تو دوسرا یہ ہے کہ لڑکی کو بیٹی کو باپ سمجھتا ہے تو وہ اپنی بیٹی کے حساب سے لڑکے کو دیکھے، اس کے مطابق اس کے یہ رشتہ تلاش کرے۔ قبلہ، سوالوں کی لڑی میں ایک اور سوال، اور جو موضوع تھے ہمارے 5 سوال تھے اس پروگرام کے، اس کا یہ چوتھا سوال ہے۔ سوال ہے کہ بچوں کی پرورش پہ کس کا حق زیادہ ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں پرورش کی تو والدہ اس کے لیے زیادہ انوالومنٹ ضروری ہے یا والد بھی انوالو ہو سکتا ہے، جبکہ وہ ذریعہ معاش ہے، یعنی ان کو جاب کے لیے باہر بھی جانا ہے اور پھر واپس آنا ہے، کیا ان کے لیے بھی یہ کمپلسری ہے؟ جیسے عموماً میں اپنی دریا میں صبح آفس کے لیے نکلا، شام میں واپس آیا، اور تھکان بھی لازمت ہے، چیزیں بھی لازمت، میرا انوالومنٹ کمپلسری ہے کہ میں بچوں کی پرورش میں دھیان، ان کی تعلیم میں انوالو ہوئی کہ دن بھر میں انہوں نے کیا کیا، یا یہ ضروری نہیں ہے وائف کے لیے یا اہلیہ کے لیے ضروری؟ بہت اچھا سوال ہے، اور سوال روز ہے، یعنی آج کی تمام معاشرے کے اندر یہ مسئلہ پیش ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اولاد ہمیشہ باپ سے منسوب رہی ہے، لکھا جاتا ہے مثال کے طور پہ سید علی رضا ولد وقار عباس رضوی، جب ہمیشہ باپ ہی کا نام ہے تو پھر باپ کا اس میں انوالومنٹ بھی زیادہ ہونا چاہیے، لیکن ہوتا برعکس ہے۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ بچے ماں ہی کے ہیں، جی،
اسی نے پیدا کیے ہیں، اسی نے پالنے ہیں، اسی نے سارے فیصلے کرنے ہیں اور اسی نے ان کو پروان چڑھانا ہے۔ تو اب باپ کئی مرتبہ ہم معجبہ خود بھی ہم اس کے شکار ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کما کے لا دیا، اب ہمارا کام پورا ہو گیا۔ دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ اپنے بچوں کو گود میں اٹھاؤ، بچوں کو پیار کرو، بار بار ان سے یہ لفظ کہو، احبک، آئی لو یو، بیٹا میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ ڈانٹو بھی تو میں نے تمہیں ڈانٹا اس لیے تھا کیونکہ میں پیار کرتا ہوں، تمہارے لیے بہتری چاہتا ہوں۔ بچوں کو بار بار اس کا اظہار کرے، اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف فرمایا نہیں ہے، کر کے دکھایا۔ اللہم انی احب حسن، اللہم انی احب حسین، پروردگارہ مجھے حسن سے محبت ہے، مجھے حسین سے، اللہم انی احبہما، مجھے ان دونوں سے محبت، یعنی بار بار اس بات کا اظہار کرتے تھے۔ تو یہ بار بار کہنا بچوں سے محبت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ بھئی اگر آپ دیکھیں تو یعنی ماں کی ذمہ داریاں اور ہیں، باپ کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ لڑکے کی زندگی میں ایک فادر فگر کا جو لفظ استعمال ہوا نا، کہ اس کو ایک باپ کے کردار کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جو اس کے اوپر دیکھیں ماں محبت اور کاموں کے لیے ہے، لیکن باپ جو ہے اس کا انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ کچھ چیزیں باپ ہی تربیت میں دیتا ہے، تربیت کے دے چاہے وہ کھیل کود ہو، چاہے وہ جسمانی پرورش ہو، چاہے نفسیاتی پرورش ہو۔ حتیٰ بیٹی بھی باپ کو چاہتی ہے کہ میرے سب پہ ہو، لیکن بیٹے کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن دونوں کو ایک فادر فگر کی، یہ باپ کے وجود کی، اللہ نے اسی لیے مار بار دو گھر کے اندر رشے کہ دونوں کا اپنا اپنا کردار ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہ دونوں اپنا کردار ادا کریں۔ مثال کے طور پہ اگر ماں ان کو محبت دے رہی ہے، تو عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ باپ سخت ہوتے ہیں اور مائیں نرم ہوتی ہیں، جی، لیکن ہونا برعکس چاہیے، باپ کو نرم ہونا چاہیے، ماں کو سخت ہونا چاہیے۔ علم نفسیات کی روح سے وہ تمام بچے زیادہ ترقی کرتے ہیں جن کی مائیں سخت ہوتی ہیں، تعلیمی میدان میں زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال دونوں کا اپنا اپنا ایک کردار ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا ایک رول ہے، یعنی دونوں کا ایک نقش ہے بچے کی زندگی میں، اور دونوں کو اپنا نقش ادا کرنا چاہیے۔ جب تک اپنا نقش ادا نہیں کریں گے بچے کی زندگی میں وہ تکامل نہیں آئے۔ کہ عموماً یہ تھا جاتا ہے، ارے بھائی میں جاب کر کے آؤں، ابھی تھکا ہوں، اب آ کر کے ان کو بھی سنبھال۔ یہ زبان میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ یہ عموماً استعمال کس صحیح ہے، تو ہمیں اسی زبان میں پھر یہ ہے کہ ہمیں پوچھنا بھی پڑ رہا ہے۔ دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سارا دن جو ہے وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ میں اب بچوں کو بھی دیکھوں، تو آپ کی بیوی بھی سارا دن ایسا نہیں تھا کہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی تھی، انہوں نے گھر کی صفائی کی، انہوں نے کھانا بنایا، کپڑے دھوئے، بچوں کو مسلسل کھانا دیا، دیکھا وہاں۔ تو اب رات کو آنے کے بعد مرد کو اللہ نے زیادہ طاقتور بنایا ہے، بچوں کے معاملے میں قربانی ماں زیادہ دیتی ہے۔ تو اگر باپ جو ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی کردار ادا کرے اور کوئی نہ کوئی انوالومنٹ ہو، کم از کم اتنا ہی پوچھے، ہاں جی آپ لوگ اسکول کیسے، کیا پڑھا، کیا کھایا کھا، یعنی تھوڑا بہت ایک انٹریکشن ہونا بہت ضروری ہے۔ جب وہ انٹریکشن ہوتا ہے تو پھر بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ہمارا باپ کے ساتھ انٹریکشن ہے، ایک چاہے کسی بھی حد تک ہو، وہ بہت اس کا ضروری ہے۔ اشارہ قبلہ، ہاں، پورا پروگرام مکمل ہونے کی آخر پر ہے، اور اس کڑی کا آخری سوال آپ سے، سوال یہ ہے آگا کہ عموماً جو آج فی الحال کپلز اور فیملی جو ہو رہے ہیں اس میں ایک سوال آتا ہے اہلیہ کی طرف سے، کیا ہم جاب کر سکتے ہیں اور ہم کیوں جاب نہیں کر سکتے؟ یہ میری مرضی ہے، میں کسی بھی حالات پہ ہوں، جاب کر سکتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، جاب کرنا وہ بہتر جواب آپ دے، لیکن کیا بچے چھوٹے ہونے پر جو کہ بچے بول نہیں پاتے، یا ضروری ہے کہ ان کو نینی کے پاس یا آیا کے پاس چھوڑ کر کے جایا جائے، یا کسی اور ٹیک کیئر سینٹر پہ چھوڑ کر کے جایا جائے؟ اب یہ آگا اس سوال کے لیے، کیا جاب ہمارے یہاں بیوی کے لیے جائز، یا اگر جائز نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی شرائط نہیں تو اس پہ تھوڑی سی روشنی۔ دیکھیں اسلام میں خاتون کو، جیسے حضرت خدیجہ کبریٰ، ان کی تجارت تھی، بزنس تھا، وہ خود تجارت میں نہیں جاتی تھی، گھر سے باہر نہیں آتے کہ ان کی بہت بڑی تجارت تھی، تو بزنس کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ اب نوکری، اس میں دو باتوں کی تاکید دی گئی، نمبر ایک آپ کا ایمان محفوظ رہے، نمبر دو آپ کی آبرو، عزت آبرو محفوظ رہے۔ جی، اب بہت سے لوگوں نے بحث کی ہے کہ ضرورت ہو، اگر ضرورت ہے تو پھر وہ یعنی گھر میں ایک خاتون کی نوبل ضرورت جائز ہے، کر سکتی۔ چل ہمارے یہاں ایک یہ عموماً مسئلہ ہے، ہم جہاں جاب کرتے ہیں وہاں ڈریس کوڈ ہے، وہ عورت کے لیے بھی ہے اور وہ مرد کے لیے۔ اگر اسلام کی نگاہ سے اس کو دیکھے
تو وہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جو جسم کی نقشی ہے وہ اس میں پوری طریقے سے دکھائے۔ ہاں، تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ عزت آبرو کا محفوظ ہونا شرط ہے۔ اب اس کی ڈگنیٹی، اس کی عزت، اس کی آبرو اور اس میں حجاب شرط ہے۔ اب جائز جواز ہم نے کہا کہ جائز ہے لیکن شرائط کے ساتھ، نمبر ایک۔ نمبر دو ہے کیا ایک خاتون بغیر شوہر کی اجازت کے جاب کر سکتی ہیں؟ تو اس میں پوری بحث ہے کہ آیا گھر سے باہر جانے کے لیے شرط ہے یا نہیں ہے؟ یہ شرط ہے۔ تو اب جالو قوامون علی النساء، یہ بری بحث ہے، میں اس میں جانا نہیں چاہتا کہ کریئر ویمن جو ہیں جو اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں خواتین، وہ چاہتی ہیں کہ نہیں، تو وہ پہلے سے شرط رکھیں گی اپنی شادی کے وقت کہ مجھے یہ جاب سے نہیں روکے۔ لیکن اگر مرد پہلے سے شرط رکھ دے کہ میری بیوی کبھی بھی بغیر میری اجازت کی جاب نہیں کر سکتے، تو وہ بھی نہیں کر سکتے، تو دونوں طرف سے ایک مصالحہ کریں گے، لیکن اپنی عزت آبرو کا، اپنے نامحرم اور درندہ صفت مردوں کی بری نگاہوں کا اپنے آپ کو مرکز بنانا کسی بھی طرح سے جائز نہیں۔ اب اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، جو آپ نے ایک اشارہ کیا کہ آیا اور وہ نینی کے یا ڈے کیئر سینٹر میں اپنے بچوں کو چھوڑ جائے، یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا کہ 7 سال تک، امیر اولیاء صاحب کی حدیث سے نقشی، 7 سال تک بچہ آپ کا سردار ہے، سیدوں کا، آپ کا سردار ہے، تو کیا مطلب؟ یعنی اس کو دوسروں کے رحم و کرم پہ مت چھوڑو، اسے یعنی سختی مت کرو۔ تو کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب ہے ماں باپ خود اس کی دیکھ بھال کرے، 7 سال تک بچے کو توجہ اور محبت، یہ نہیں کہ ادب نہ سکھائیں، کہ اگر وہ بے ادبی کرتا ہے تو اس کو ادب سکھائیں، لیکن 7 سال تک بچہ جو ہے وہ دوسروں کے رحم و کرم پہ نہ ہو۔ 2 سال اس کو دودھ پلانا، پھر اس کے بعد 2 سال اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماں کے پاس رہے گا، 7 سال بیٹی ماں کے پاس رہے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ 7 سال تک ان کی ضروریات ماں ہی سے وابستہ ہے، اور 7 سال تک جو ہے وہ ماں خود ان کو ٹائم بھی دے۔ ایک اہم جو نقطہ ہے قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں کہ اگر ماں اور باپ دونوں ہی کام پہ ہو، جیسے آج زیادہ تر معاشرے میں ہو چکا ہے، امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، اور اب ہندوستان پاکستان میں بھی بڑے شہروں میں مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جہاں دونوں کو کام کرنا پڑتا ہے، حتیٰ مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں اگر آپ دیکھیں گے، بس ایشیا میں، حتیٰ بہت سے افریقی ممالک میں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ وغیرہ چلے جائیں، تو ہر جگہ پہ دونوں نوکری کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تب جا کے گھر چلتا ہے۔ اب اس کے اندر بچہ ہمیشہ رحم و کرم پہ ہوتا ہے، دوسروں کی، اس کی ادب، تربیت، تعلیم تمام دوسروں کے رحم و کرم پہ ہوتی ہے۔ تو میں دوبارہ تاکید کروں گا کہ جب تک ضرورت نہ ہو تب تک ماں خود بچے کو جو توجہ دے گی، وہ نینی یا کوئی گھر میں خادمہ آیا وغیرہ، وہ اس طرح سے اس بچے کو پالنے میں، تربیت کرنے میں کردار ادا نہیں کر سکتی۔ اچھا، اور اس میں ایک چھوٹا سا سوال اور ایڈ کر دیتے ہیں، مانا کہ اہلیہ جاب نہیں کر رہے ہو، کیا مرد پہ واجب ہے کہ وہ اپنی معاش سے اس کو مہینے کا اس کے پرسنل خرچات کے لیے خرچہ دے؟ اگر وہ بچوں کی دیکھ بھال کے لیے چاہے تو مانگ سکتی ہیں کہ مجھے کچھ جیب خرچ دے دیجیے اس کا، کہ میں اپنے بچوں کی دیکھ بھال۔ کہ اپنے پرسنل خرچات جو بھی ہو، میک اپ سے ریلیٹڈ ہو رہا، حالات حاضرات اگر میک اپ سے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے پرسنل پرچیز کے ریلیٹڈ ہو سکتے ہیں، کیا وہ مرد پہ واجب ہے؟ دیکھیں، واجبات تو مشخص ہے جو بتایا گیا کہ گرمیوں کے اور سردیوں کے جوڑے لے کے لے گا۔ اسی طرح سے اس کے جو آ، یعنی گھر کا خرچہ ہے، کھانے پینے کا، جو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو تکلیف شرعی ہے، یا جس کو کہا جاتا ہے کہ ذمہ داری ہے بیوی کی مرد پہ، وہ اس کی روزمرہ کے ضروریات کی، اس کے علاوہ اس پہ واجب نہیں ہے، لیکن وہ کہہ سکتی ہے کہ میں اب آپ کے جو بچے آپ سے منسوخ ہیں، میں نے بچوں کو جانا، میں ان کو دودھ پلائے، کبھی وہ مس کیا، بچوں کو لک آفٹر کرنے کا تھوڑا بہت میں خرچہ لے سکتا، یعنی اس طرح سے وہ یہ نہیں کہ باقاعدہ جیسے ڈے کیئر سینٹر کے اخراجات دینے پڑتے ہیں، وہ بیوی کو کہے کہ مجھے اسی طرح کے اخراجات دیجیے، تو نہیں، بلکہ یہ اس طرح سے کہ مجھے وہ گفٹ کی شکل میں کچھ ایسا پیسہ دیجیے کہ جو میں اپنے بچوں کی جو لک آفٹر کر رہی ہوں، وہ میں جاب نہیں کر رہی ہوں کا۔ لیکن میری دوبارہ درخواست یہ ہے، یہ ان حالات میں ہوتا ہے جہاں پہ ایک شوہر افورڈ کر سکتا ہو، اس کے لیے حالات بہتر ہوں۔ تو آج کل جن حالات سے مہنگائی اور سختی کے حالات میں ہیں، میاں بیوی ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں، جب تک وہ دونوں خود اس گاڑی کو چلائیں گے نہیں، ایک پہیہ گاڑی کو نہیں چلا سکتا، تو دونوں پہیے جب ایک میں بریک لگی ہو، دوسرا میں حرکت میں ہو،
تم میں نیچے تو نہیں رہتے. تو اس لیے ضروری ہے کہ دونوں حرکت میں رہیں، گھر کو چلانے میں دونوں مدد کریں اور بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ آئندہ آنے والے معاشرے میں آپ ایک ایسے بچے دنیا کو دے کے جائیں جو آئندہ آنے والے بچوں کے اچھے ماں باپ بن سکے. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے بچوں کو چھوڑ کے جائیں کہ آنے والے بچوں کو برے ہی ماں باپ. جی. تو بچوں کی تربیت میں سب سے بڑا جو کردار ہے وہ ماں کا ہے. اس کے بعد جو کردار ہے وہ بھی ماں کا ہے. اس کے بعد جو کردار ہے وہ بھی ماں کا ہے. پھر جو کردار ہے وہ باپ کا ہے. اور پھر جو ہے وہ دیگر جو گھر کے بڑے ہیں جیسے دادا دادی نانا نانی مامی ماموں پھپھی خالہ چچا وغیرہ اور پھر بڑے بہن بھائی. تو جو کردار ماں اور پھر اس کے بعد باپ کا، یہ سب سے بڑا نقش. ماشاءاللہ آغا آپ سے 5 سوال کیے اور پانچوں سوال کے جو ہے وہ کمپلیٹلی سیٹسفیکٹنڈ جواب ہمیں ملے. ماشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. آغا جو حالات حاضر ہے اس پہ کس موضوع پہ آپ سے کچھ چند الفاظ اور ایک میسج ایک اپنی قوم کے لیے. ٹاپک تھا سلیوشن فار ہیپلی میرڈ لائف ان آئیز آف دی اسلام. دیکھیے دین کی نگاہ میں جو ہیپیلی میرڈ لائف ہے یعنی جس میں دونوں میں بھی خوش ہو، تو اس میں جب خوش ہوں گے تو پھر خوشی ہوگی. اور اس میں سب سے پہلا جو میاں بیوی کے لیے ہے وہ ہے مسکرا. آپ ہمیشہ مسکرا کے بات کریں. جب آنکھیں چڑھی ہوئی ہوں، بھویں چڑھی ہوئی ہوں اونچی آواز سے، اور زبان الفاظ وہ نشتر نہ ہوں بلکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ پیار محبت سے ادا کریں. تو پہلا اصول یہ ہے کہ محبت سے بات کریں، دھیمی آواز میں بات کریں، مسکرا کے بات کریں. نمبر 2، بات ضرور کریں، ایک دوسرے کو ایوائڈ نہیں کریں. یہ نہیں ہو کہ ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے. نمبر 3، جب بھی ایک دوسرے کے درد و تکلیف کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. میں پہلا اصول بتا دوں اپنے تمام کے تمام سامعین ناظرین کو. مرد جب کہتا ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہتا تو وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا اس موضوع پہ، مجھے بار بات مت پوچھو. اور جب خاتون کہتی ہے کہ جب پوچھتا ہے کہ بھائی سادہ طور پہ کیا بات ہے، موڈ صحیح نہیں ہے، تو کہتے ہیں میں باتیں کرنا چاہ رہی. تو خاتون جب یہ کہتی ہے تو وہ کہنا چاہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں میں فوراً نہیں بتاؤں گی، 2-3 دفعہ پوچھے. تو دونوں کا سوچنے کا اور جو نفسیات ہے وہ الگ ہے. خاتون چاہتی ہے کہ مرد اس کو انسسٹ کرے اور مرد چاہتا ہے کہ مجھے انسسٹ نہ کیا جائے. تو اگر ایک دوسرے کی نفسیات سمجھیں خاتون، اور چوتھا جو اصول ہے اچھی اور خوش شادی کا، شوہر کبھی بھی اس کو کوئی بات اس کا مقابلہ نہ کرے. فلاں کی بیوی تو ایسے نہیں تھی، فلاں کی بیوی تو، یا جب اس کا تقابل کرتے ہیں، اس کو تانا دیتے ہیں تو اس کو بہت شدید برا محسوس ہوتا ہے. 5واں، کیونکہ آپ نے 5 سوال کیے تھے، میں بھی 5 اصول دے رہا ہوں کہ شادی میں کسی بھی فیصلے سے پہلے صبر و تحمل سے فیصلہ کریں. جو فیصلہ بھی صبر و تحمل سے ہوتا ہے وہ شادی کو خوش اور اس کی ہیپینس کا سبب بنتا. اور جس فیصلے میں جلد بازی ہوتی ہے وہ اس میں نقصانات اور ایک دوسرے سے دوری کا سبب کرتا. سامعین، یہ تھے مولانا سید علی رضا رضوی صاحب جو کہ ہماری درخواست پر تشریف لے کے آئے تھے. ہم ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے شکریہ ادا کرتے ہیں بہاف آف کمیونٹی مومنین کویت، اور جتنے بھی کویت کے مومنین ہیں ہم ان کے بہاف پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قبلہ بہت بہت شکریہ.